ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب باری میرے امام کی ہے، اب باری سیدہ کے لال کی ہے۔ امام علی مقام اب کربلا میں جانے کی خود تیاری کرتے ہیں۔ ایسے میں اپنے سر کا ماما امام زین العابدین کے سر پہ رکھ کے فرماتے تم میرے جانشین ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، میرے بعد ساری ذمہ داریاں تمہیں سنبھالنی ہے۔ سینے سے لگاتے ہیں وہ راز، وہ اسرار و رموز سب ان کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام علی مقام مصری عبا نکالتے، عبائے مصری نکالا، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا۔ امام علی مقام نے تیمم نئے سرے سے کیا، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا۔ بیبیاں اب رو رہی ہیں، حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، خیمے لاشوں سے بھرے ہیں۔ کل رات تک جو خیمے گجگجا رہے تھے، صبح تک جن خیموں میں بہاریں تھی، اب وہ خیمے سب خالی ہو چکے۔ ایک بیمار بچہ ہے، ایک امام حسین بچے ہیں، ساری بیبیاں ہیں۔ ننھی شہزادی کبھی مچلتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے، کبھی پیروں پہ گرتی ہے۔ امام کی بیبیاں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، حسرت و یاس کا پیکر بنے کھڑی ہے۔ میرے امام سب کو دیکھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ امام علی مقام سے سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ بھی جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ مولا حسین نے کہا ہاں بیٹی، نہیں بابا، جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے، بابا آپ کی موجودگی میں انہوں نے اصغر پہ رحم نہیں کیا، بابا آپ چلے جائیں گے تو یہ ہم پر کیا رحم کریں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے میں کس کو بابا کہوں گی بابا، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی نا بابا، بابا آپ کہ سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمیں عزت کی نگاہ سے یہ نہیں دیکھیں گے بابا۔ اس طرح کہتی ہے، کبھی سینے سے لپٹتی ہے، کبھی پیر پکڑتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے۔ مولا حسین سینے سے چمٹا کے کہتے بیٹی تم نے بہت دکھ سہنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، میری بیٹی صبر کرو۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری یتیم کا خیال رکھنا، اس کو رونے مت دینا زینب، میری سکینہ کو یتیم ہونے کا احساس مت ہونے دینا، یہ روئے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کا خیال کر، میری اس امانت کو سنبھال کر مدینے لے جانا زینب، ماتم نہیں کرنا زینب، اللہ کی شکایت نہیں کرنا میری بہن، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ تم نے پورا سفر طے کرنا۔ اب پورے قافلے کی امیر تم رہو گی، پورے قافلے کی قیادت تم نے کرنا۔ امام زین العابدین کو سیدہ زینب کو اپنے قریب کر کے کہتے زینب جب نانا کے آستانے پر پہنچنا نا واپس تو نانا کو میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جان جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس مقصد کو پورا کیا، حسین نے کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ایک بات نانا کو بتانا، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت میری جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا، علی اصغر کے لاشا اٹھاتے وقت جو کیفیت تھی وہ نانا کو بتانا۔ گویا کہ میرے امام نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور تھی، عاشورہ کی شب تھی، اس وقت کسی نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون کربلا میں اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ بابا فرید نے نام نہیں لیا، لیکن بعض صوفیہ سے میں نے پوچھا کہ کس نے وہ خواب دیکھا تھا، تو ایک بزرگ نے فرمایا وہ خواب شہر بانو نے دیکھا، امام زین العابدین کی امی نے دیکھا، بہرحال جس نے بھی دیکھا، لیکن بات تو معتبر ہے۔ بابا فرید بھی بیان فرما رہے، راحت القلوب میں ہے، اور جو پرانا اس کا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 59 پر یہ روایت ہے۔ سیدہ ایک خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش اپنی آستین سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی، جھاڑتے ہوئے روتی جاتی ہے، جھاڑتی جاتی ہے، کنکری اٹھاتی ہے اپنے دامن میں دھر، کنکری اٹھا کے اپنے دامن میں بھر۔ دیکھنے والے نے پوچھا بی بی کون ہو، یہ زمین کون سی؟
आस्तीन से आप झाड़ू दे रही जमीन पे? फरमाया मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं नबी की शहजादी फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। आज मेरा हुसैन करबला में है, कल आशूरा की सुबह है, वो अपनी सवारी से यहीं गिरेगा, इस जगह गिरेगा, इसलिए कंकर उठा रही हूँ ताकि मेरे लाल को कहीं कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कहीं कंकर न चुभ जाए। हाय हाय, अंबिया की रूह हाजिर है मैदान करबला में, अंबिया की रूह हाजिर है मैदान करबला में। सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह पाक, मौला अली की रूह पाक, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए हैं मशहद हुसैन में। हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए फरिश्ते हाजिर हैं, जिन्नात का लश्कर है। जिन्नात कहते हैं मौला हमें इजाजत दे, हम मुकाबला का नहीं, कुछ नहीं, आपकी कोई किसी कोई मदद नहीं, मैंने अपना इम्तिहान पूरा करने। मौला हुसैन पाक जब अबाए मिस्री पहन लेते हैं, नाना का मामा बांध लेते हैं, आप जाफर तैयार का पटका पहनते हैं, सैयदुल शोहदा हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं। अब इमाम इधर उधर देखते हैं, क्योंकि रिकाब थामने के लिए और घोड़े पे बिठाने के लिए आज मौला हुसैन के पास कोई मर्द नहीं था, क्योंकि ये रिवायत थी खानदान नबूवत में कि जो भी जाता था उसकी रिकाब कोई थामता था। जैसे हुजूर मेराज पे गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी, रसूलुल्लाह जाते थे मौला अली रिकाब थामते थे, मौला अली जाते थे हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे हुसैन थामते थे। लेकिन आज हुसैन जा रहे हैं, कोई मर्द नहीं है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, उठने की ताकत नहीं, कौन रिकाब था? वाह ज़ैनब वाह, तुम्हारी अज़मतों को सलाम, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी जान तुम्हारे कदमों पे, तुम्हारी नालैन पे कुर्बान। सैयदा ने कहा भैया मायूस मत होना, अगर कोई मर्द नहीं है तेरी रिकाब थामने वाला तो तेरी बहन है, तेरी बहन तेरी रिकाब थाम के तुझे सवारी पे सवार करेगी। लेकिन जरा रुकना भैया, अभी एक अमानत बाकी है। एक गठरी खोला, गठरी खोला, गठरी खोल करके उसमें से एक चादर निकाल, जब चादर निकाली तो उसमें कई पेवन थे, वो पेवन वाली कमोबेश 70 पेवन उसमें कमोबेश होंगे, जिसमें से ऊंट के चमड़े का एक पेवन भी था। निकाल के कहती है हुसैन इस चादर को पहचानते हो? मौला हुसैन ने उस चादर को देखा तो आंख में आंसू आ गए। ये चादर तो अम्मी की चादर, जिसे कभी चांद सूरज ने भी नहीं देखा, ये वो चादर अम्मी की चादर। हाँ, जब अम्मी दुनिया से जा रही थी ना तो मुझसे कहा था ज़ैनब मेरी बेटी अगरचे तू छोटी है लेकिन करबला में तूने हुसैन के साथ जाना, मेरी चादर लेकर जाना। और ये चादर जब हुसैन मैदान में जाए तो उसके कंधों के दरमियान रख देना, ताकि हुसैन को ये एहसास रहे कि हुसैन करबला में अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा। जो बेटा माँ के आंचल के साए में जाए वो कभी नाकाम नहीं। और वो चादर डाली, मेरे इमाम ने वो चादर ली और गोया के शहादत का दूल्हा बनकर इमाम गए। कोई लिखे तो क्या लिखे, कोई कहे तो क्या कहे, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और अल्लाह अकबर, बेवा बीबियां बेवा हो रही है, बच्चियां यतीम हो रही है। इमाम अली मकाम कहते अच्छा और बाप मेरा आखिरी सलाम, उम्मे इसहाक मेरा आखिरी सलाम, लैला मेरा आखिरी सलाम, शहरबानो मेरा, नाम ले लेकर एक एक को सलाम पेश किया। हसरत और यास की तस्वीरें बनी हुई है, सब्र और रजा की पैकर बनी हुई है। सैयदा ज़ैनब कहती भैया आज सकीना यतीम नहीं हो रही है, बल्कि आज तो हम सब बेसहारा और यतीम हो रहे हैं, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इमाम ने कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के सहारे छोड़ा, अल्लाह के सुपुर्द किया। और उसके बाद मेरे आका मेरे इमाम घोड़े पर बैठे, सैयदा ज़ैनब ने रिकाब थामी, मौला हुसैन की बारी है। अल्लाह अकबर, अब आसमान रोने वाला है, अर्श थर्राने वाला है। रूह अली मुर्तज़ा, रूह सैयदा फातिमा, खुद मुस्तफ़ा
بازان رحمت میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے، اور وہ امتحان جو ہے اللہ اکبر گویا کہ اپنے شہزادے کا لاڈلے کا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے میں مولا حسین آتے ہیں اور ایک مرتبہ یزیدی لشکر کے سامنے پھر اپنے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور وہ سب بیان کرنے کے بعد پھر اتمام حجت کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، امام نے فرمایا اب بھی یزید کا ساتھ چھوڑ دو، میں علی اکبر کے قاتل کو معاف کروں گا، امام قاسم کے قاتل کو معاف کروں گا، معصوم عسکر کے قاتل کو معاف کروں گا۔ میرے نزدیک یہ جو شہادتیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی پلٹ آتے ہو تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا، لیکن حق کو پہچانو، حق کو جانو، باطل کا ساتھ مت دو، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اب بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن ان کے دل و دماغ پر تو کسی کے دل پر موصل کی حکومت تھی، کسی کے دل پر رے کی حکومت تھی، کسی کے دل پہ یزید سے مال و زر لینے کی تمنا تھی۔ امام علی مقام کہتے رہے، ان ظالموں نے کہا حسین آپ بہت تقریریں کر چکے ہو، یا تو لڑو یا تو یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے پھر ذوالفقار حیدری نکالی، اور ذوالفقار حیدری نکالنے کے بعد ایک بدبخت سامنے آیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، دوسرا آیا اس کے دو ٹکڑے کیے۔ وہ امام سے کھیلنا چاہتے تھے، لیکن میرے امام کا انداز کیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، صبح سے لے کر اب تک کے آوان و انصار بیٹے شہزادوں کی لاشیں اٹھاتے۔ میرے بھائی گھر میں میت ہو تو آدمی 20 منٹ کی تقریر صحیح مضامین کے ساتھ نہیں کر سکتا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو آدمی شادی کی محفل میں مسکرا کر بیٹھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، لیکن حسین اگر مظلوم اور بے کس ہے تو حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے بہادر کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے شجاع کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بڑے نڈر انسان کا نام ہے، حسین اپنے وقت کے سب سے بے باک انسان کا نام ہے۔ حسین تحریک، حسین انقلاب، حسین تدبر، حسین شجاعت، شجاعت کا دوسرا نام حسین، عزم کا دوسرا نام حسین، تقوی کا دوسرا نام حسین، تدبر کا دوسرا نام حسین، افکار کی معراج کا نام حسین، خیالات کی تطہیر کا نام حسین، کردار کے مجسم ہونے کا نام حسین، تصویر مصطفیٰ کا نام حسین، تنویر علی کا نام حسین، شیر فاطمہ کے مجتمع ہونے کا نام حسین۔ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا حسین صبتم من الاسباب، حسین میرے تمام بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یعنی زین العباد سے لے کر مہدی تک ساری خوبیاں سیدہ کی اگر کسی ایک ذات میں جمع ہوتا دیکھنا ہے، جملے کو دوبارہ سنے، جیسے سارے انبیاء کی خوبیاں سید الانبیاء میں جمع کر دی گئی، ویسے بلا تمثیل ساری نسل نبی کی خوبیاں اللہ نے حسین کے اندر جمع کر دی۔ وہ جتنا بڑا صابر، وہ جتنا بڑا صابر، اتنا بڑا شاکر، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر۔ آج بھی نام حسین ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، آج بھی نام حسین ہمیں تدبر دے رہا ہے۔ حسین بعد میں کہا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کر رہا ہے، اگر اس کی بھوک پیاس نہ ہوتی، اس کے بچوں کی موت اس کے سامنے نہ ہوتی، یہ کیا کر لیتے۔ بالآخر ایک بدبخت اس نے ایک تیر چلایا پیشانی کا نشانہ بنا کر، امام علی مقام کی پیشانی جس کو رسول اللہ چومتے تھے، اس پیشانی کا نشانہ بنا کر تیر چلایا، میرے امام پہ تیر لگا۔ پہلے تو بہت زخمی ہو چکے تھے، 33 زخم جو تھے وہ نیزوں کے تھے، 34 زخم تیر تلواروں کے تھے، اور حالانکہ تحقیق بتاتی ہے 121 سوراخ تھے امام حسین کے جبے میں، 121 تیروں کے سوراخ۔ یہ کوئی کربلا معمولی جنگ قصہ کہانی نہیں، یہ حقائق، سچائی، صداقت ہے۔ اتنے اگر وہ 121 تیروں کو شمار کریں، پھر تلوار اور نیزوں کے زخموں کو شمار کریں، کہاں تعداد پہنچ رہی ہے، اور پھر ایک تیر پیشانی میں ہے۔ امام پر چکر کی کیفیت آ گئی، جمعہ کا دن ہے،
عین جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام پورا نہائے ہوئے ہیں، خون میں پیشانی پہ تیر لگا، خون کا پھوارا نکلا۔ شہید کربلا نے گویا کہ خون کا صحرا اپنے سر پہ باندھ لیا، شہادت کا دولہ خون سے گویا کہ سر پہ صحرا سج گیا۔ اور امام علی مقام جن کے لیے رسول اللہ سجدے طویل کرتے تھے، جن کو پشت سے گرانا کبھی گوارا نہ کیا، جن کے لیے سجدے لمبے کیے، وہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جیسے زمین پر آئے تو ان بدبختوں نے چاہا امام کو ذبح کر دے، کاٹ دے۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ کی حیات سجدے کی ہو جائے، نماز کی نیت کی، اور گویا کہ پھر جب جس انداز سے بھی کیا ہو اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا، اور پھر خولی بن یزید، سنان ابن انس، یہ ان بدبختوں نے، شمر لعین، ان سب نے مل کر امام علی مقام کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہا۔ تلوار اٹھائی، امام کی گردن کو حالت سجدہ میں کاٹ دیا۔ جب امام علی مقام کی شہادت ہو رہی تھی، حوران بہشت جنت سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہوگی، مشکیز جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے اس پیاسے امام کے منتظر ہوں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کھڑی تھی، جیسے ہی تلوار میرے حسین کی گردن پر آئی، گردن پر آنا تھی، وہ دلہن بن کر جو شہادت کھڑی تھی، دوڑ کر مولا حسین کے سینے چمٹ گئی۔ جیسے چمٹ گئی، حسین پاک اس وقت کہہ رہے تھے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور یہ نغمہ تھا میرے مولا کیا اب تو اپنے حسین سے راضی نہیں ہے؟ تو فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی، اب تو ہماری رضا کیا پوچھتا ہے، یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی جام شہادت نوش کیا، سیدہ زینب دوڑ کر امام کے پاس آئی اور دیکھا کہ امام کا سر کٹ چکا ہے، رو پڑی۔ عمر سعد سے کہا، عمر سعد بدبخت، میرا بھائی کٹ گیا۔ اس وقت اب تاریخ میں آتا ہے، امام سیوطی کو لے لیں، سر الشہادتین کو لے لیں، اسی طرح ابن جریر کو لے لیں، ابن کثیر کو لے لیں، اسی طرح کامل کو لے لیں، آئین قیامت میں علامہ حسن رضا بریلوی کو لے لیں۔ یہ سارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا تو اس کا اتنے مجموعہ کہ جیسے شہادت ہوئی، دوپہر میں، عین دوپہر میں سورج غروب ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایسا اندھیرا چھایا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اور خون کی برسات صرف کربلا میں نہیں ہوئی، ملک شام میں خون کی برسات ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو 61 ہجری میں نے دیکھا کہ جنات نوحہ کر رہے تھے، جنات کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا، ارے یہ جنات کے رونے کی آواز میں نے سنی، آخر ہو کیا گیا، ذرا معلومات کر کیا۔ تب پتا چلا کہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت کیا ہوئی؟ بس اب مختصر اختصار کے ساتھ امام کی شہادت کیا ہوئی؟ ان ظالموں پر تو کوئی اثر نہ تھا، جیسے رسول اللہ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، میرے آقا کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، لیکن مشک کی خوشبو صرف مومنوں کو محسوس ہوتی تھی، کافروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو ویسے اللہ کی نشانیاں مومنوں پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں ظالموں پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خون برس رہا ہے، وہ اندھیرا ہو گیا دوپہر میں، جب وہ سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ انہوں نے صرف گردن نہیں اڑائی، گردن اڑانے کے بعد انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے، امام کے سارے شہیدوں کے لاشوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ گھوڑے دوڑا کر کے امام کے لاشے کو چکنا چور کیا، ان ظالموں نے چکنا چور۔ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا، امام علی مقام کے ساتھ اللہ اکبر سارے شہیدوں کے لاشیں کچلے، علی اصغر کی گردن بھی کاٹ لی اور گردن کاٹ کے اس کو نیزے پہ اٹھایا، بیویوں کے خیمے جلا دیے،
بیویوں کے خیمے لوٹ لیے، علی اصغر کا خیمہ لوٹا، علی اصغر کا جھولا لوٹا، اور سیدہ سکینہ کے زیور لوٹے۔ آپ کے کان میں سونے کی بالی تھی، ایسا کھینچا ایک ظالم نے، کان کٹ گیا، آخری سانس تک کہ وہ کان کٹنے کا نشان موجود تھا۔ سیدہ سکینہ نے سوچا عرب والے، عجم والے، مسلمان کوئی ہو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اگر میں پہچان بتاؤں گی تو مجھ پہ رحم کریں گے۔ سکینہ کی جب بالیاں کھینچی اور خون کی پھوار نکلی، سیدہ شہزادی سکینہ نے کہا ارے مجھ پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم ہوں، حسین کی یتیم۔ اتنا کہنا تھا، یہ سوچ کر ننھی شہزادی نے اپنی عقل کے مطابق کہا حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ اتنا سننے کے بعد رحم کرنا کیا تھا، چہرے پہ تماچے مارے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے، بڑھ کر سیدہ زینب نے گود میں اٹھایا۔ اللہ اکبر، خیموں کو آگ لگ گئی، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، چادریں شہزادیوں کی چھینی گئی۔ جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کے دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی کسی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹیوں کی عزت ہر ایک کی جائے گی، مومن کی بیٹی ہو تو بھی عزت کی جائے گی، کافر کی بیٹی ہو تو بھی عزت کی جائے گی۔ جس نے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا، جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، جس نے بیٹیوں کی پیدائش میں جنت کی بشارتیں دی، آج انہی کی شہزادیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، لوٹنے والوں نے لوٹا، مارنے والوں نے مارا، گھوڑے دوڑائے لاشوں پر، اس